باتیں وابستہ ہیں۔ 1956 میں یہاں اسلان میں عبدالغفار خان اور میرے والد عبدالصمد خان اچکزئی جسٹس شبیر احمد عثمانی کی عدالت میں پیش تھے۔ ان پہ الزام تھا کہ آپ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ شریف جج نے ایک کو دونوں کو عدالت کے ختم ہونے تک قید میں رکھا اور پھر 9,000 12,000 جرمانہ کر کے ان کو رہا کیا۔ انہوں نے PLD میں ان کی تقاریر ہیں، پڑھنے کی بھی ہیں اور دیکھنے کی بھی ہیں۔ مارشل کے ساتھ، غیر جمہوری وغیرہ انہی قوتوں کے ساتھ ہمارا واسطہ بہت لمبا ہے۔ محمد ایوب خان، جنرل محمد ایوب خان کی تمام مارشل لا میں ہمارے اکابرین جیل میں تھے۔ عبدالصمد خان اچکزئی وہ واحد آدمی تھا جس نے ایوب خان کا سارا اقتدار جیل میں گزارا، اور پھر نقل معافی کی درخواست دی۔ تھوڑے سے امتحانات دے کے 4 سال 14 میں سے 4 سال ان کو معافی دی گئی۔ محمود علی قصوری، خدا ان کو بخشے، وہ ان کے وکیل تھے۔ میرے بڑے بھائی یہاں پڑھتے تھے، محمد خان جو ہمارے پھر گورنر بنے۔ جب وہ یہاں سے جا رہے تھے کوئٹہ، کہتے ہیں محمد علی قصوری نے مجھے کہا کہ باپ کو سمجھاؤ، یہ عادی ہو گئے لوگوں کے خلاف بولنے کا، یہ پھر بولے گا اور پھر جیل جائے گا۔ وہی ہوا، وہ شریف آدمی آیا، کوئٹہ میں عوام نے بہت بڑا استقبال کیا۔ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس، قوموں کی آبادی، فیڈریشن آف پاکستان، 1 مین 1 ووٹ باتیں کی۔ 15ویں دن واپس جیل میں ڈال دیا اور پھر 14 سال جیل کی تیاریاں ہوئی۔ شیم میں ان کے اولاد میں سے تیسرا ہوں، بہن کو ڈال کے تو میں چوتھا بنتا ہوں۔ میری پیدائش 48 میں ہوئی۔ میں 5 مہینے کا تھا، وہ مہمان بنے ان کے۔ قصہ لمبا ہے۔ جب پہلی دفعہ میں نے انہیں دیکھا تو میں 7 سال کا تھا۔ I was 7 years old۔ ایک آدمی گھس آیا گھر میں، کہتے ہیں بابا کہاں تھا؟ Where was he؟ پھر اس سے لے کر جب ان کی شہادت ہوئی میری عمر 25 سال تھی۔ یہ 7 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک ان سے میرا بحیثیت خاندان کے فرد کے قسطوں میں اگر آپ ملا دے 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے تو میرا ان سے صرف 2.5 سال کا راستہ گزرا۔ باقی وہ ساری عمر جیلوں میں رہے اور آخر شہید کر دیے گئے۔ اس کا انہوں نے کسی پہ احسان نہیں ڈالا، ورنہ کبھی ہم نے ایک لفظ کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان مردہ باد۔ یہاں تو ایک آدمی کو تھپڑ مارو وہ پاکستان کو گالیاں دینے شروع کر دیتا ہے۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، یہاں انسانوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو بس یہی بات ہوتی ہے، یہ غدار ہیں، یہ ملک کو نہیں مانتے، فلانا نہیں مانتے، یہ لوگوں اس کے ساتھ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ میں اپنی پوری ایمانداری سے بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت وہ، ہم اس کو انسانوں سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کس مذہب کا پیروکار ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کس بر اعظم کا رہنے والا ہے، اس کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان ہے، ان میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کا فلسفہ ہے۔ ہم انسانوں کے انسان ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں نہ کوئی کسی کا کیا سمجھے ماسٹر ہے، نہ کوئی کسی کا غلام ہے۔ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اپنے اپنے آبائی وطنوں پہ آباد ہیں، نہ کوئی کسی کا کالونی ہے، نہ کوئی کسی کا کالونیل پاور ہے۔ یہ ملک
75 साल 76 साल तक اب اس حالت میں پہنچا ہے کہ اگر ہم سب نے عقل کے ناخن نہ لیے اور ہم اکٹھے ہو کر اس بلا کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوئے تو خدا نخواستہ یہ ہمارا ملک بڑے خطرناک حادثات کا شکار ہوگا. ہمارے خطے کی طرف لوگوں کی نظریں ایک دفعہ پھر ہمارے خطے میں مت سانڈ وہ اپنی جنگ لانا چاہتے ہیں. ہم نے ہر ایک نے اکٹھے مل کر اپنے اس خطے کو ایک خطرناک جنگ سے بچانا ہے. اگر یہ ہم نے ایک 2 نمبر کے وزیر اعظم اور ایک پاگل جنرل کے حوالے کر دیا یا جنگیں آ جائیں گی. ہمیں واضح طور پہ اس حکومت کو اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پہ یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم دوسروں کی جنگیں اپنے خطے میں کسی صورت لانا نہیں چاہتے. ہم اس ملک کو کیا ہم قرآن کریم کی بلوچ سندھی پٹھان ہم جو بھی ہیں قرآن کریم کے صفوں پہ آپ کو لکھ کے دینا چاہتے ہیں. میک اٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. اسے جمہوری بنائیں, آئین کی بالادستی تسلیم کریں, الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں, وہیں سے داخلہ اور خارجہ پالیسیاں پھوٹنے پڑیں. پنجابی کو, سندھی کو, سرائکی کو, بلوچ کو, پٹھان کو آئینی گارنٹی دے دیں کہ آپ کے مادر وطن میں جو خدا پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ آپ کے بچے کا پہلا حق تسلیم کیا جاتا ہے. That's all. قیامت تک ہم لینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان زندہ باد نہیں, بالکل زندہ باد قیامت تک. لیکن ایک غیر جمہوری پاکستان, ایک 2 نمبر کے لوگوں کی حکومت کا پاکستان, اس کو زندہ باد کہنا خود گناہ ہے. یہاں عجیب ملک ہے, ہم کریں گے کیا؟ سچ پہ پابندی ہے. جھوٹ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر ہم کیا کریں گے؟ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے. یہ سچ ہے. ہمارے اختلافات صحیح میں ہمارے سے میرے املاک سیاسی پارٹیوں کے ہمارے 1000 اختلافات سی, لیکن عوام نے کمال کر دیا. عوام کی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے. ورنہ یار لوگوں نے, میری اپنی معلومات ہیں, میں نے اس تقریر میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے, میں نے اپنی معلومات یہ ہیں کہ یار لوگوں نے فیصلہ کر دیا تھا فلانا پریزیڈنٹ ہوگا, فلانا وزیر خارجہ ہوگا, فلانا صبح فلانے کے پاس ہوگا, فلانا صبح فلانے کے پاس ہوگا, فلانا کو یہ کریں گے, فلانا کو وہ کریں گے. کسی کو کیا پتا تھا کہ عوام کا یہ ووٹوں کا جو سیلاب آئے گا, اس نے وہ سارا ٹیبل الٹ پلٹ دیا. کسی کی پگ گم ہو گئی, کسی کی موچڑ گم ہو گئی, کسی کی دوستی گم ہو گئی. اب اس کو سنبھالا نہیں دیا جا رہا. اب وہ اس کو کوئی سنبھالا نہیں دے سکا. اس کا علاج ایک چیز یہ ایک ہے, یہاں آئین کی بالادستی ہوگی. آئین ایک, اگر میں 93 میں جب دوسری دفعہ منتخب ہوا, گوہر ایوب صاحب سیٹ پہ تھے, عمر ایوب وزیٹر کے طور پہ وہاں بیٹھے تھے. میں نے حلف کے بعد اٹھ کے کہا تھا, میں نے کہا گوہر صاحب یہ جو ہم لوگوں نے حلف لیا ہے کیا یہ سمپل ایک فارمیلٹی ہے یا اس کا ارغ لفظ وی مین اٹ, کہتے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم اس آئین کے تحفظ کریں گے. میں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ 1 سال 2 بعد ایک سربراہ جنرل مارچ کرتا ہوا آئے گا, آئین کو ایبروگیٹ کرے گا, پھاڑے گا. What should we do? اگر آپ واقعی ہم سے حلف لینا چاہتے ہیں تو ہم سے یہ حلف لے لیں کہ the day it is abrogated, the people of Pakistan should be on the streets. بالکل مصر کے کون سے اسکوائر کی طرح. اگر ہم یہ نہیں کریں گے کہتے ہیں چکزئی صاحب آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا بابا میں نے 2 ہاتھوں سے اس آئین کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, باقی مرضی آپ کی. یہ ایک دستاویز ہے, اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں. ہم شاید اس کو مزید وہ
देना चाहते हैं इख्तियारात के लिहाज से, बलोच कुछ और कहना हो, सराइकी कुछ और कहता होगा, लेकिन ये दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा रखे हुए। डोंट टच इट, डोंट टच इट, मेहरबानी डोंट टच, उसको हाथ न लगाएं। आइन की बालादस्ती की जो आप बात करते हैं लोग नाराज़ होते हैं। आप वकील हैं, हम यहाँ आपसे सीखने आए हैं। हम आपसे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को बचाने के लिए एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। कलेक्टिव विजडम, सोसाइटी के तमाम लोग जो सियासत को समझते हैं, हमने मिलकर इस मुल्क को संभाला देना है। और उसका वाहिद इलाज यही है कि यहाँ पार्लियामेंट के बालादस्ती तस्लीम की जाए। हर इदारे, आप वकील हैं, मैं आपको नहीं कहता, हर इदारे का फ्रेमवर्क मालूम है कि फलाना इदारे का फ्रेमवर्क ये, फलानी का ये, फलानी का ये। हमारे फौजी भाई नाराज़ भी होते हैं, गलत काम भी करते हैं, फिर नाराज़ होते हैं। सिपाही से लेकर जर्नल तक आपको पता है शेड्यूल में उनका हल्फ है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है ज़िले से लेकर सूबे तक सब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हवाले हैं और ये बर्बादी है, हम इसके मुखालिफ हैं। ये बर्बादी है, हम इसके मुखालिफ हैं। अगर आपको शौक़ है आने का, बिस्मिल्लाह, ये वोट मांगना, वोट लेना, फिर वोट लोगों को इस मुतमईन करना कि ये आदमी मेरे वोट का हकदार है। आप आएँ, वर्दी निकालें, आपको पता चल जाएगा। आए सियासत करें, बिस्मिल्लाह, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, हम ये लीड करें। लेकिन ये कि आप 22 ग्रेड के अफसर होंगे और आप खारजी और दाखिली सियासत के सुरखेल होंगे, कम से कम महमूद और कोई जमहूरी पाकिस्तानी हम सब इस गुनाह में आपके ना शरीक होंगे, बल्कि हम आपका रास्ता रोकेंगे। इमरान खान बुरी बात है, इमरान खान जो कुछ है आज, वो पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी में से सबसे ज़्यादा वोटों का लीडर है। इमरान को रिहा की बात नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। कुछ कागजात ट्रंप भी ले गया था, मेरे दोस्त ट्रंप, मैं से गप से कह रहे, आई डोंट नो हिम। ट्रंप साहब भी कुछ कागजात ले गए थे, लोग चढ़ पड़े थे, मारे भी गए थे, लेकिन ही इज फ्री। इमरान खान ने कहाँ भागना है यार, खुदा को मानो, कहाँ भागना है? केसेस अगर विड्रा नहीं करते हो, कम से कम अनबेल उसे रिहा कर दो। भागेगा नहीं, हम उसके जिम्मेवार हैं, वो घर में रहेगा, जिस पेशी में आप बुलाएंगे वो आएगा। बाकी रही बात उसके घर वालों की, ये बेइज्जत मुसलमान, बेइज्जत इंसान, बेइज्जत सियासी कारकुन, ये इंतहाई बुरी बात है कि आप लोगों के घरों में घुस जाए, तुम्हारा निकाह ये, तुम्हारा निकाह, शर्म करो यार, शर्म करो, उसको तो छोड़ दो यार। वो अगर अपने शोहर के साथ जेल में रहना चाहती है वहाँ भेज दो, अगर वो घर जाना चाहती है घर भेज दो। सही तरीका तो ये है कि उसको बेल करके ले आओ, आएगा, वो आएगा आपके पास उसमें। अब ये तहरीक हमने शुरू की है, ये इसलिए नहीं है कि हम जज्बाती बन के इमरान को निकालना चाहते हैं जेल से फलाना। हम पाकिस्तान को एक ऐसा इंशाअल्लाह रहमान एक ऐसा जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से मुंतखब होने वाली पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, खारजी और दाखिला सियासत वहाँ से बनेगी। अभी शरीफ आदमी आया था ईरान का सदर, उसने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आवाम से खिताब करो। ठीक है, आप आवाम से उसका इंतज़ाम नहीं कर सके, कम से कम पार्लियामेंट में ले आते। पार्लियामेंट में वो आकर शरीफ आदमी कुछ बोल लेता, आप करते भी हैं और नहीं करते भी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक उसकी अपनी वो है,
ویسے بھی 25 کروڑ پارلیمنٹ کے نمائندگان کا ہاتھ مروڑنا مشکل ہے. ایک جرنیل اور ایک شہباز ماما میرا ماموں ہے. شہباز ماما اور محمود ان کا ہاتھ موڑنا آسان کام ہے. 3 آدمیوں کو خریدنا، 3 آدمیوں کو ڈرانا، 3 آدمیوں کو خدا نخواستہ کیا کرنا، یہ آسان ہے. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس کی پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں. ہم آئے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، خدا کو مانے، اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں. میں پشین کے جلسے میں بھی بولا تھا، دکھ ہوتا ہے. یعنی شرم کرو آئی جی صاحب، وہ جو بلا بھی ہو، تم خدا نخواستہ میرے کپڑے یا اس وکیل کے کپڑے یا اس شریف احمدی کے کپڑے اتارتے ہو، کیا چیز تمہیں نہیں نظر آئے گی؟ شرم کرو. تم اس ملک کے رہنے والے، ٹھیک ہے، لے جاؤ وکیل کو جیل، مجھے لے جاؤ، اس آدمی کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، لیکن ہمارے کپڑے اتارنا خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا. یہ بچوں کے ساتھ نہیں، ہمیں یہ نہ قابل برداشت ہے. ہمیں بالکل تحریک انصاف اس بارے میں تکڑی ہے. ان تمام پولیس افسران، ان تمام انویسٹیگیٹنگ پیپل جو بھی ہیں، ان کی لسٹیں بنائی جائیں. آپ بچوں کو لے کے ان کپڑے اتارتے ہیں. آپ ایک شریف آدمی سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تیری بیوی کہاں رہتی ہے، تیری بیٹی کہاں رہتی ہے، تیرے کا بچہ. بابا تیری بیوی نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تیری بیٹا نہیں ہے. خدا کے لیے اس حد تک مت جاؤ. یہ تماشے ہٹلر کرتا رہا غائب ہوا، فلانا کرتا رہا غائب ہوا، فلانا کرتا رہا غائب ہوا. اور یہ جو تماشا آپ کر رہے ہیں، یہ سوویت یونین میں جب سوویت یونین تھا، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی کے پائپ سے گزرے بغیر کوئی آدمی نہ وزیر بن سکتا تھا، نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، نہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا، نہ فلانا بن سکتا تھا. کیا ہوا سوویت یونین کا شر؟ 12 ملک بھاگ گئے اس سے. یہ تماشا چھوڑیں. ہم یہاں لوگوں کو گالیاں دینے نہیں آئے، ہم کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آئے، لیکن مہربانی کریں افواج پاکستان، جس طرح دنیا کی افواج، امریکہ کی افواج، فرانس کی فوج، مصر کی فوج، فلانے کی فوج، چین کی فوج، جس طرح وہ ایک فریم میں رہتے ہوئے اپنے پردے سے کچھ پیچھے کچھ ضرور کرتے ہوں گے. ہماری ایجنسیاں ISI MI IB فلانا فلانا، خدا کرے کہ یہ CIA سے بھی بہترین ایجنسیاں ہوں، لیکن خدا کے لیے don't interfere in politics. Don't interfere in politics. اور اگر آپ نے پھر کرنا ہے پھر بسم اللہ. بس ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ عوامی طاقت ہے، اور عوامی طاقت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. دنیا میں تقریباً 12-13 میں بول رہا ہوں 12-13 ایسی لڑائیاں لڑی گئی ہیں. ایک طرف عوام، ایک طرف بہت بڑی فوج، سب کے سب بڑے بڑے جرنیل نیپولین سمیت عوام کے مقابلے میں ہارے. اپنے عوام سے مت لڑو، اپنے عوام کو بھی عزت مت کرو. خدا نخواستہ اگر اس ملک پہ خارجی فوج قبضہ قابض ہو، وہ اور کیا کرے گی؟ یہی کرے گی. میری ماں بیٹی کو بلائے گی، میرے بیٹے کے کپڑے اتارے گی، میرے کپڑے اتارے. خارجی فوج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے جیل زندہ باد، وہ کرتے ہیں، آئیں گے جیل جائیں گے، فلانا کریں گے، لیکن ایک شرافت کے دائرے میں، ایک شرافت اس کے دائرے میں مہربانی کر کے وہ کریں. لوگوں نے شروع کر دیا. بہرحال میں نے کہا ابھی ہماری مجبوری یہ ہے، جھوٹ بولیں تو خدا کہتے ہیں لعنت، سچ بولیں تو جرنیل صاحب اور ISI صاحب اور فلانا صاحب ناراض ہوتے. ہم نے سچ بولنے کا، سچ صراط المستقیم اس پہ جانے کا ارادہ کیا ہے. بس کسی کو ہمارا سر چاہے حاضر، کسی کو ہمارے بچے چاہے حاضر، کسی کو ہمارے جو بھی چاہے حاضر. اس لیے آپ کے پاس آئے تھے، آپ وکیل ہیں، ہم آپ سے یہ اتنی میں پاگل نہیں ہوں کہ آپ کو پڑھاؤں. ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک کانفرنس بلاتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے دانشوروں کو بلائیں، جس میں علماء بھی ہوں،
वो कला भी हों, बड़े पुराने जज भी हों, अभी इतनी बात आगे तक चली गई है जजेस कहते हैं मुझे हमें नहीं छोड़ा जा रहा। अब भी बिल्कुल सब कुछ बिखार मार। वो पार्लियामेंट के लोग कहते हैं महमूद ने पता नहीं क्या कर दिया। मैंने क्या खाक कहा? मैंने कहा बाबा यहाँ जो आदमी बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, और जो ना वफादारी बेचता है ना वो गद्दार। बाबा हम ये गद्दार वाली आप जाने जिसको आप खरीदते हैं, जिसको आप बेचते हैं, पाकिस्तान पे रहम करें, लोगों पे रहम करें, वोट मांगे। अगर कोई नहीं देता, बिल्कुल शराफत का तकाजा ये है कि जो मैंने जो मालूमात की हैं पिंडी इधर उधर इस्लामाबाद, तकरीबन अक्सरियत तहरीक इंसाफ की लोगों की जीत हुई है। तुम्हें मज़ा क्या आता है? अगर मुझे पता हो, और मैं इतना पागल तो नहीं मुझे पता नहीं कि मैं जीत गया या हार गया हूँ, क्यों जीता ये आदमी है। आप मुझे आके बिताएं, आपको नींद कैसे आती है? आपका ज़मीर आपको तंग क्यों नहीं करता? मियां नवाज शरीफ से कम मैं उम्मीद रखता था कि कम से कम वो टीवी पे आके कह देगा कि हम इंतखाब हार गए। बहुत बड़ा आदमी बन जाता, अब भी वो बड़ा आदमी बनेगा। ही मस्ट कम इन से कि भाई सीधी बात यह है कि इमरान खान के जो जवान बच्चे हैं, इन्होंने हमारा सारा मामला उलट पलट कर दिया है, वो जीत गया है, बन जाएंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी, इनसे भी मैं डरता हूँ, ये भी तो मेरे दोस्त हैं, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सियासत में पक्की दुश्मनियाँ नहीं होती, पक्की दुश्मनियाँ नहीं होती, इख्तिलाफात होते हैं। हम अक्सर यसरब मदीने की बात करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ओहद की जंग में उनके लश्कर को शिकस्त हुई थी, उसका कमांडर खालिद बिन वलीद था। खालिद बिन वलीद उस वक्त उनकी मुखालफिन लश्कर को लीड कर रहा था, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जख्म आए थे, ज़र्रा याम घुस गई थी, दांत तकलीफ हुए थे, और उनके बड़े उलुल अज़म तकरीबन 70 से ऊपर बहुत मीर हमजा शहीद समेत बहुत बड़े साथी शहीद हुए थे। लेकिन जब खालिद बिन वलीद अचानक मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरी वजह से मेरा हमजा शहीद हुआ, या तेरी वजह से ये मेरे दांतों का क्या बना। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, आप आ गए हैं, यू आर सैफुल्लाह, आप आज से इस्लामी फौजों के कमांडर हैं। अगर कोई बात करने के लिए तैयार आता है तो मैं स्पीकर साहब से कहूँगा कि भाई दुश्मनियाँ पक्की नहीं होती, आ गए जिंदाबाद, आए बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान को बचाएं इकट्ठे मिलकर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।